اذان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سبحانہ ما عظم شانہ لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهاد جعل الكليات والجزئيات عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس آیت پاک پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات سب سے پہلے مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار کے بارگاہ اعلی وقار میں ہدیہ درود کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں باواز سے بلند صلی اللہ علی نبی الامی کی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذان ملت اسلامی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس سے کہا اللہ رب العزت نے؟ فرشتوں سے کہا۔ فرشتوں کی ایک میٹنگ ہوئی، فرشتوں کو بلایا گیا، تمام فرشتے اکٹھا جمع ہو گئے تو پروردگار عالم ان سے مخاطب، ان سے ہو کر ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اور مطلب چونکہ مشورہ تھا تو مشورے میں بولنے کی اجازت رہتی ہے، قبول کرو یا نہ کرو آپ کو دونوں کی اجازت رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے، اور مشورتاً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب فرشتوں نے سنا تو چونکہ فرشتے پہلے دیکھ چکے تھے کہ جناتوں کی آبادی تھی پہلے، یعنی انسان سے پہلے جنات روئے زمین پہ آباد تھے، تو وہ لوگ آپس میں قتل غارت، خون ریزی، مار دھاڑ، ظلم ستم، یہی سب کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ فرشتے یہ سب چیز دیکھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہی سوچا کہ بھئی جس طرح یہ قوم دنیا میں آئی اور جو ہے لڑائی جھگڑا، خون ریزی، ظلم ستم عام کر رہی تھی، اسی طریقے سے انسان بھی ہوگا، وہ بھی دنیا میں آئے گا، وہ بھی خون ریزی کرے گا، وہ بھی مار دھاڑ قتل وغیرہ عام کرے گا، یہی کرے گا وہ بھی۔ تو فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس سوال پر اللہ تعالیٰ کے لوگ کہتے ہیں کہ مولا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں آ کر قتل کرے گا، خون ریزی کرے گا، مار دھاڑ کرے گا، ظلم ستم کرے گا، تو ایسے کو کیوں خلیفہ بنانا چاہتا ہے؟ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تجھے جو ہے دل و جان سے چاہتے ہیں۔ گویا کہ فرشتے اشارتاً یہ کہنا چاہتے تھے کہ مولا خلیفہ کے زیادہ حقدار ہم ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا لے، یہ مطلب ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں سب کچھ جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کل حال، تو جب اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں اپنی روئے زمین پر، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جب مشورہ لے لیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اچھا میں یہاں پر رک کر ایک نقطہ کی طرف اشارہ کر دوں کہ مشورہ کے فائدے کیا ہیں،
جائز بات ہے، مشورہ کے بے انتہا فائدے ہیں۔ اگر مشورہ کے فائدے نہ ہوتے تو آخر اللہ رب العزت مشورہ کیوں لیتا؟ حالانکہ اس کو مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اس کا علم کامل ہے، اکمل ہے، اس کو کسی بھی قسم کی کسی بھی مشورہ کی کبھی بھی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا علم کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اتنا کامل ہے کہ اب کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے داخل ہونے کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی مشورہ کر رہا ہے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ کوئی بھی کام کرو تو مشورہ کر لیا کرو اپنے بڑوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے۔ اس میں کوئی مشورہ میں کوئی قید نہیں کہ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، تجربہ کسی کا غلام نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے عمر میں، اس کی عمر بہت مختصر چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی انسان 80 سال کا ہو گیا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، انگڑا چھاپ ہے وہ۔ تو تجربہ کسی غلام نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم مشورہ کرو، عام لفظ میں فرمایا گیا کہ مشورہ کرو۔ اللہ رب العزت الحمدللہ، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ وہ بہت ہی عالی شان والا ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت بہت بلند و بالا ہے، بہت عالی شان والا ہے، تو وہ مشورہ لے رہا ہے فرشتوں سے، اور فرشتوں اس کے مقابل میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا مقابلہ کی۔ اللہ کو لحاظ تو فرشتے سے مشورہ لے رہا ہے رب العالمین، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ مشورہ لیا جائے، مشورہ لیا جائے۔ سمجھے آپ؟ مشورہ لینا بہت اچھی بات ہے۔ تو گویا کہ اس میں اشارتاً یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ مشورہ لے لیا کرو تم لوگ، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آپ مشورہ دے رہے ہو، سمجھے، وہ اس کے لیے قبول کرنا نہ قبول کرنا اس کے حق میں ہے، وہ چاہے قبول کرے چاہے نہ قبول کرے۔ تو ایسا نہیں، مشورہ میں آپ دونوں کا حق وہ رہتا ہے، دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں، آپ قبول بھی کر سکتے ہو، نہیں بھی قبول کر سکتے ہو، جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ آپ اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے مشورہ لیا جبکہ اس کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے تاکہ ہم اور آپ کو مشورے کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ اللہ کل حال، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو تم یہ کہہ رہے ہو کہ مطلب وہ خونریزی کرے گا، ظلم و ستم کرے گا، تو میں پیدا فرما رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ تو انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، ہرگز نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا جائے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ زمین پہ جاؤ اور ایک مشت مٹی لے آؤ، تاکہ جو ہے ان سے ہم آدم علیہ السلام کو بنائیں، اپنے خلیفہ کو بنائیں۔ تو یہ سن کر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے زمین کے پاس میں، زمین سے مٹی لینے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ مٹی آوا فگا کرنے لگی، مٹی رونے لگی، گڑ گڑانے لگی کہ اے اللہ کے نیک فرشتے جبریل مجھے نہ لے جا، مجھے نہ لے جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک ایسے انسان کو بنانے والا ہے جو دنیا میں آ کر گناہ کرے گا، دنیا میں آ کر ظلم و ستم کرے گا، دنیا میں آ کر طرح طرح کے جو ہے برائیاں کرے گا، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اور حقیقت میں جہنم میں میں جاؤں گی اور میں جلوں گی۔ تو 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 جو ہے مجھ پر رحم کر اور مجھ سے کوئی چیز نہ لے جا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے انسان کو پیدا کرے اور پھر جو ہے وہ ظلم و ستم کرے دنیا میں۔ اس کی گڑ گڑاہٹ پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو رحم آیا اور آپ نے زمین سے مٹی نہیں لیا، خالی ہاتھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دوبارہ پہنچے۔ جب آپ دوبارہ پہنچے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اللہ نے فرمایا کیا ہوا، تم زمین سے مٹی نہیں لے کر آئے؟ عرض کی مولا میں مٹی لینے کے لیے جیسے گیا اس نے تیری قسم مجھ کو دے دی زمین نے، تو میں کیسے مٹی لے سکتا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے میکائیل اب تم جاؤ اور زمین سے جا کر مٹی لے کر آؤ۔
حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین پر جاتے ہیں اور مٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر مٹی جو ہے زمین رونے لگتی ہے، گڑ گڑانے لگتی ہے اور معافی چاہتی ہے کہ مجھے نہ لے جاؤ، مجھے نہ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھ سے انسان بنائے گا، جہنم میں ڈالے گا، مطلب یہ ہے کہ میں جہنم میں جلوں گی، تو مجھ پر رحم کرو۔ چنانچہ یہ بات جب دیکھتے ہیں کہ زمین میرے رب کی قسم مجھ کو دے رہی ہے، تو وہ بھی مجبور ہوئے اور لوٹ گئے خالی ہاتھ۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی جو ہے خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تینوں کے بعد میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اس سے اپنے خلیفہ کو بناؤں۔ اتنا سننا ہی تھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں زمین پر اور زمین سے مٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین رونے لگتی ہے اور کہتی ہے وہی بات دوبارہ دہراتی ہے کہ مت لے جاؤ ورنہ ہم کو جہنم میں جلنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے انسان بنائے گا۔ علی کل حال جب یہ ہو گیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے زمین، تو مجھے جس کی قسم دے رہی ہے، تو مجھے جس کا واسطہ دے رہی ہے، اسی ذات نے مجھے یہاں بھیجا ہے، لہٰذا میں تیری ایک نہیں سنوں گا، جس کا حکم ہے میں اس حکم پر پہلے عمل کروں گا۔ چنانچہ زمین روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی کو لے آئے۔ مٹی کیا تھی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مشت جو مٹی تھی وہ پورے زمین کا نچوڑ تھا اس کے اندر، مطلب ہر جگہ کی ایک ایک مٹی تھی اس کے اندر، کوئی ایک مٹی نہیں تھی، وہ پورے زمین کا نچوڑ تھا۔ مطلب جب آپ نے زمین سے مٹی اٹھائے تو وہ مٹی پورے زمین پوری دنیا میں جس طرح کی زمینیں پائی جاتی ہیں اس طرح کی پوری مٹی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، کالی بھی آ گئی، گوری بھی آ گئی، سخت بھی آ گئی، نرم بھی آ گئی، ہے نا، اور کھوکھلا بھی آ گئی، جس طرح مطلب مٹی ہوتی، چکنی مٹی آ گئی، فلاں مٹی آ گئی، ویسے آ گئی، وغیرہ وغیرہ، جتنی قسم کی مٹیاں ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر تمام قسم کی مٹیاں جو ہے آپ کے مٹھی میں آ گئی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کو لے کر پہنچے، اور تو مٹی جو کہ ہر دنیا کے ہر کونے کی مٹی تھی، اس لیے دنیا کے ہر کونے کے انسان بھی الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی کالا ہوتا ہے، تو کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی نرم دل ہوتا ہے، کوئی سخت دل ہوتا ہے، تو کوئی مطلب مٹی کے جتنے اثرات ہیں وہ حضرت انسان کے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان الگ الگ مٹیوں سے بنایا گیا ہے، یہ نہیں کہ مطلب سب ایک ہی مٹی سے بنے گئے، اگر ایک ہی مٹی سے بنے گئے ہوتے سب کے ایک ہی مزاج ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ گورے ہیں تو کچھ کالے ہیں تو کچھ مطلب سخت دل ہیں تو کچھ نرم دل ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی مٹی کی جو خصوصیات ہیں وہ حضرت انسان کے اندر پایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اب سنیں آپ آگے کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ ہمیں مٹی کو لے کے پہنچے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ہوا تم مٹی کو لے کر آ گئے؟ ہاں مولا میں مٹی لے کر آ گیا۔ بولے تو زمین نے تمہیں روکا نہیں؟ ہی مولا بالکل، جس طرح سب کو زمین نے روکا مجھے بھی روکا۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر تم نے کیا کہا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، مگر کمال محبت اس کی، وہ اپنے بندوں سے مطلب اپنی تعریف سننا پسند فرماتا ہے، اپنے فرشتوں سے اپنی تعریف سننا پسند فرماتا ہے، فرشتوں کی زبان سے کلمات سننا پسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو پسند فرماتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ پسند فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا مانگے، مجھ سے ہر چیز مانگے، اللہ پسند فرماتا ہے اس بات کو۔ لیکن اگر کسی کو نہیں چاہتا ہے تو اللہ رب العزت یہ پسند نہیں فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا مانگے، یہ مجھے پکارے، اللہ رب العزت اس کو اپنے سے بہت دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کی ایک مسلمان سچے دل والا، ایمان والا، مضبوط ایمان والا جو ہے مسلمان دعا کرتا ہے رب العالمین کے بارگاہ میں، یعنی نماز روزہ وغیرہ سب کا پابند ہے، گناہوں سے بچتا بھی ہے، وہ دعا کرتا ہے رب کے بارگاہ میں تو اس کی دعا تھوڑی دیر سے قبول ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعا کو جو ہے سننا پسند فرماتا ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے، یہی کیا کم نعمت ہے کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک جو ہے دعا کو مطلب سننا پسند فرما رہا ہے تمہارے،
تو یہ بہت عظیم نعمت ہے، سمجھے؟ لہذا دعا سے گلا شکوہ نہ کریں. اللہ رب العزت نے اگر مجھے موقع دیا تو میں دعا کے اوپر ایک مکمل جو ہے ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بھائی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک دوسرا ٹاپک ہو جائے گا. تو بہرحال تو یہ جو ہے اللہ رب العزت دعا کو جو عظیم نعمت دیا ہے، اور یہ بہت عظیم نعمت ہے اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں پھر کبھی بات کروں گا. تو کبھی بھی جو ہے اس بات سے بندہ گلا شکوہ نہ کرے کہ ہماری دعا نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک ایک بات پوچھ رہا ہے کہ بھائی زمین کے پاس گئے تو زمین تمہیں کیا جواب دیا، تو ان کی بات کیوں نہیں مانے؟ سب کچھ جانتا ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر ممکن ہی نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی چیز، حالانکہ ممکن نہیں وہ چیز موجود ہو یا نہ موجود ہو، ہر چیز جو ہے اس کے علم کے دائرے میں محیط ہے، گری ہوئی ہے. وہ چیز دنیا میں ہو یا نہ ہو، یا کبھی ہو سکتی ہے یا کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کل حال کوئی بھی علم ہو اس کے دائرے علم کے اندر موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہاں پھر کیا ہوا، پھر اس نے کیا کہا، پھر اس نے کیا کہا. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت پسند فرما رہا ہے کہ جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوری باتیں بیان کریں. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا یہ بات ہے، اس نے کہا پھر بھی تم لے کر آ گئے. میرے مولا تیرا حکم تھا، جب تیرا حکم ہے تو ماننا ہی ماننا ہے، وہ چاہے کوئی روئے گر گرائے اسے کیا کرنا ہم کو، تیرا حکم تھا لانے کے لیے میں لے آیا. رب العالمین فرماتا ہے تو پھر سن لو، اگر تم مٹی لے کر آئے ہو تو یہ امانت پہنچانا بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی جس مٹی سے جس انسان کو بناؤں گا اس کا روح نکالنا بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات سننا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا مٹی لے آیا، تیرا حکم تھا میں ایک ہی مرتبہ لانا تھا، لیکن روح نکالنا یہ چونکہ بار بار کا مسئلہ ہے، یہ بھی تیرا حکم ہے مولا، سر خم تسلیم ہے. فرمائے گا مولا ہے اگر لوگوں کی روح نکالوں گا، اور یہ بات لوگوں میں مشہور بھی ہو جائے گی کہ فلاں فرشتہ جان نکالنے کے لیے آئے گا، تو یہ مولا میں لوگ درمیان بدنام ہو جاؤں گا، لوگ مجھ کو تان و تشنیع کریں گے، لوگ مجھ کو برا جانیں گے، لوگ میرے بارے میں الٹا سیدھا کہیں گے. پروردگار عالم میں جسے ہم عزت اور ذلت تو صرف میرے ہاتھ میں ہے، اے اسرائیل میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ تم دنیا بھر کے ہر انسان کی روح نکالو گے، جان نکالو گے، اور اس طریقے سے دنیا کے لوگ تمہیں برا جانے یہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے لہٰذا میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں بدنام نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں جو ہے لوگوں کے زبان پر غلط الفاظ استعمال کرنے نہیں دوں گا کہ لوگ تمہارے حق میں جو ہے غلط الفاظ استعمال کریں، ایسا نہیں ہوگا. ہوگے مگر میں ایسے وسیلوں کو پیدا کر کہ یہ فلاں سبب کی وجہ سے مر گیا. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اسرائیل اسلام آئے ان کی روح نکال کے، ملک الموت آئے اور جو ہے ان کا روح نکال کے لے کے چلے گئے، کوئی تم کو یہ نہیں کہے گا. کسی کو مرض میں مبتلا کروں گا تو وہ مرض کی حالت میں جائے گا، دنیا کہے گی کہ فلاں مرض میں مبتلا ہوا اس لیے چلا گیا. کسی کے ہارٹ پر اٹیک ہوگا اور وہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا، لوگ یہ کہیں گے کہ ہارٹ اٹیک کو اس سے مر گیا. کوئی خودکشی کے ذریعے مرے گا تو دنیا یہ کہے گی بھائی خودکشی کیا اس لیے مر گیا. کوئی زہر کھائے گا تو مرے گا تو دنیا یہ کہے گی کہ بھائی یہ زہر کھایا تھا تو مر گیا. اسی طریقے سے میں الگ الگ طریقے سے الگ الگ اسباب کے ذریعے جو ہے لوگوں کی روح نکالو گے تم، تو دنیا ان سبب کے بارے میں کہے گی، نہ کہ تمہیں کہے گی. تم بدنام کبھی نہیں ہوگے، تم نے ہمارا حکم مانا ہے اور میں نے تم کو عزت دیا ہے، لہٰذا تم ذلیل کبھی نہیں ہو سکتے. اور ہوا بھی اس طریقے سے میرے پیارے دوستو کہ جب سے یہ دنیا تخلیق میں آئی ہے، حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور بنی آدم دنیا میں جو ہے پیدا ہوتے رہی ہے، تو حضرت علیہ ان کو برا نہیں کہتا ہے، کوئی ان کے بارے میں تان تشنیع نہیں کرتا ہے، کوئی ان کو جو ہے غلط نہیں
نہیں کہتا ہے، کوئی بھی اگر کہتا ہے تو یہی کہتا ہے فلاں کیسے مر گیا بھائی، کورونا میں مر گیا، فلاں کیسے مر گیا بھائی، ٹی بی ہوئی تھی اس لیے مر گیا، فلاں کیسے مر گیا بھائی، ہارٹ اٹیک آیا مر گیا، فلاں کیسے مر گیا بھائی، کینسر میں تھا مر گیا، مر گیا، فلاں کیسے مرا، فلاں کو فلاں نے مار ڈالا۔ یعنی سبب ہی پر ہم جو ہے تنقید کرتے ہیں اور سبب ہی کو برا کہتے ہیں، جبکہ جو حقیقت میں روح قبض کر اس کے بارے میں ہم سوچتے تک نہیں ہیں۔ تو یہ ہے میرے رب کی شان کہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بے شک عزت اور ذلت دونوں اسی کی دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے جو عطا فرماتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کل حال تو ہم چلتے ہیں آگے کہ جب اللہ رب العزت نے جب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مٹی آ گئی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اس مٹی کو گوندا جائے پانی سے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے کچھ دن رحمت کے پانی برسے اور زیادہ دن جو ہے اس کے اوپر غم کا پانی برسا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ آتے ہیں اور خوشیاں بہت کم آتی ہیں۔ تو اس کے بعد میں جب گوند کر مٹی تیار ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکہ کو بنایا، ان کے پتلے کو بنایا۔ اب چونکہ انسان پہلی مرتبہ جو ہے تو کہ مجمع میں ایک نئی چیز تھی، تو ایک ایک فرشتے آئے اور بہت غور سے جو ہے چاروں طرف جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، اس کے چہرہ بھی ہے، دو آنکھ بھی ہے، بھائی ناک ہے تو کان ہے، یہ ہاتھ ہے، جسم ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، کیسی مخلوق ہے؟ سمجھے آپ؟ تو پھر کیا ہوا؟ ہوا اس طریقے سے کہ کئی دن تک پھونکی جائے، اور اس روح کو اللہ نے فرمایا کہ جا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر داخل ہو جا۔ روح پیر کے راستے سے داخل ہونا شروع ہوئی، ابھی آدھے جسم کے اندر ہی پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے، اور فوراً ہی چونکہ روح پر جسم میں سرایت نہیں کی تھی، اس لیے جو ہے فوراً ہی آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ تو اس طریقے سے انسان بھی جلد باز ہے، کہیں وہ نعمت اگر ملتی ہے تو وہ جلد بازی میں تو مت پوچھیے، جلد باز اتنا ہی ہے انسان کہ وہ اپنی جلد بازی ہی کی وجہ سے وہ اپنا ہی کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اور العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جلد بازی نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے انسانوں کو کام کرنا چاہیے۔ اعلیٰ کر لحاظ تو جب وہ جسم کے آدھے حصے تک روح پہنچی، گھبرائی اور گھبرا کے پھر باہر نکل گئی، نہیں آئی تجھے سے بھری ہوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، اندر سے باہر پورا جو اندر پورا کہ پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے، میں اندھیرے میں کیسے رہوں گی؟ اندر جسم کے جو نور سے تبارک و تعالیٰ نے نور نبی اپنے پیارے محبوب دانۂ غیوب جناب احمد مختار نائب پروردگار کے نور مقدس کو لیا، اور لینے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیشانی میں ڈال دیا۔ پیشانی میں ڈالنا تھا کہ پورا جسم نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اچھا اب تم داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ پیر کے راستے داخل ہوتی ہے، تو روح پیر کے راستے داخل ہوتی ہے اور روح پیر کے راستے سے نکلتی بھی ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، روح جو ہے پیر کے راستے ہی سے نکلتی بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے تاکہ انسان اپنے بے بسی کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ سکے۔ جی ہاں، جب انسان مرتا ہے اس کی روح نکلتی ہے تو پورے جسم سے ہوتے 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 وہ نکلتی ہے، پیر کے راستے سے جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اپنے بے بسی کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھے کہ روح نکل رہی مگر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں تو بہت کرتا تھا، دنیا میں بہت رم خواہ بنتا تھا، دنیا میں تو بہت ظلم و ستم کیا، لوگوں کو ستایا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا رہا، لیکن
اب تو کر کے دکھا، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی بے بسی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ اللہ کل حال، تو جب روح جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب مبارک میں داخل ہوئی، پورا قلب روشن و منور ہو گیا، پورا قلب جو ہے روشن و منور ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک آتی ہے چھینک، آپ کے زبان اقدس سے الفاظ نکلتے ہیں الحمدللہ۔ فرشتے جتنے تھے وہاں پر جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ۔ تو یہ چھینکنا، چھینک کا جواب، چھینکنا، چھینک پر جو ہے الحمدللہ کہنا آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن سنت ہے۔ اگر آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو جواب دینا واجب ہے، اس کا جو سننے والا ہے اس پر جواب واجب ہے کہ جواب دے چھینک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی گئی ہے۔ آدم علیہ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام فرشتے میرے نگاہوں کے سامنے، میرے سامنے دست بدستہ کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں مولا کیا ہوا؟ یہ فرشتے جو ہے میرے مطلب سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کے نور کو تمہارے اندر ڈالا ہے، یہ اس نور کی زیارت کر رہے ہیں۔ بولے مولا تو پھر میں کیا کروں، میں کیسے زیارت کروں گا؟ اس پیارے نبی کے نور کو زیارت میں بھی کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں؟ فرشتے تو خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تم اپنے ناخنوں کے اندر دیکھو، میں وہاں ظاہر کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ناخن میں اس نور کو ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کمال محبت میں اس کو چوم لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بعد علماء نے فرمایا کہ جب نبی کا نام آئے تو چوم لیا کرو، کہ سنت آدم بھی ہے یہ۔ چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر روح آ گئی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اب جو ہے ایک مکمل ہر طریقے سے انسان بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تمام چیز سکھا دیا جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں سکھا دیا، سب کچھ اللہ تو، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سب کے کیا ہیں، والد ہیں، سب کے باپ ہیں، پوری انسانیت کے باپ وہی ہیں، تو جائز بات ہے باپ کا علم تو ہر طریقے سے مخلوق سے تو اونچا ہی ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اس کی جانکاری زیادہ ہوتی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ تمام علم سکھایا جائے ان کو، جو بھی مخلوق کرنے والی ہے، جو بھی انسان کرنے والا ہے، کیا مطلب جو بھی ایجادات ہونے والی ہے وہ تمام علم ان کو سکھا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام علم سکھا دیا گیا، ایسے سکھایا گیا کہ تمام کے تمام فرشتے وہاں موجود ہیں، مگر کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے، آدم کیا سیکھ رہے ہیں، کوئی خبر نہیں۔ وہ سکھانے والا جانے یا سیکھنے والا جانے، باقی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا نام، اب تمام چیزوں میں بھائی ہر چیز آ گئی، اس کی تشریح کرنا چاہو تو کر لو بھائی، کہ بھائی ہوائی جہاز ہے تو اس میں اتنے پار پرزے ہوں گے، تو اس میں اتنی سیٹیں ہوں گی، یہ پائلٹ ہوگا تو اس کو ایسا اڑائے گا، اس چیز سے بنے گی، وہ ایسے اڑے گی تو ایسا ہے، یہ ہے ایئرپورٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس میں اتنا سفر کر پائیں گے، کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد میں پھر فون کے بارے میں، تو فون کے بارے میں جتنی تفصیل ہوتی ہے وہ سب اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیا، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں، جو بھی انسان یوز کرنے والے ہیں، وہ سب کو بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں وہ تمام زبانوں کو آپ کو علم دے دیا گیا، بتا دیا گیا، سب کچھ آپ کو بتا دیا گیا، سب کچھ آپ جو ہے جان گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں چلو میں کچھ چیزوں کا نام تم سے پوچھتا ہوں، تم بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کچھ چیزوں کو سامنے ظاہر فرمایا، وہ چیزیں دنیا میں پیدا ہوئی نہیں تھی، ہونے والی تھی، پیدا کیسے ہوتی ہے، آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں رہے، تو ان چیزوں کو رب نے سامنے رکھا اور فرمایا رب نے کہ بتاؤ فرشتوں یہ کیا چیز ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ تو نے جتنا ہمیں سکھایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم تم بتاؤ کیا چیز ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کر کے چیزوں کا نام بتانا شروع کرتے ہیں، ایک ایک چیزوں کا نام بتاتے ہیں، تمام چیزوں کا نام جو ہے آپ شروع سے لے کے آخر تک بالتفصیل بتا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ اگر آدم کی فضیلت ہے تم پر، تو اس لیے کہ
یہ چنانچہ بڑے ہیں، تم سب کے سب سجدہ کرو ان کو۔ سب آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ فرمان الہی سن کر سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، مگر ایک نالائق تھا، وہ سجدے کیا کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا مولا تو نے مجھے جو ہے نور سے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، مجھ کو آگ سے پیدا فرمایا، مولا آگ تو ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہ مٹی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اچھا تو پھر تجھے یہ معلوم ہو گیا کہ کیا چھوٹا ہے اور کیا بڑا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ وہ مٹی ہے اور جو ہے میں آگ ہوں، مگر دونوں کو میں نے پیدا فرمایا ہے، کیا یہ تیرے علم میں نہیں ہے؟ میں دونوں کا خدا ہوں، کیا یہ تجھے پتہ نہیں ہے؟ میں نے یہ حکم دیا ہے کہ سجدہ کر، اگر ایسی کوئی بات ہے چھوٹے بڑے کی تو پھر تجھ سے بھی بڑے جو ہے یہ فرشتے ہیں، کیونکہ یہ نور ہیں، نور جو ہے آگ سے بھی اس کا اونچا مقام ہوتا ہے۔ فرشتوں کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، تو اعتراض کر رہا ہے، آخر کیوں ہوئی یہ گھمنڈ تیرے کہاں سے آئی؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا چہرہ مسخ فرماتا ہے اور اس کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب فرشتے سجدہ کر کے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عزازیل کھڑا ہوا ہے اور اس کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آ چکا ہے، پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں شکرانے کے لیے۔ یہ دوسرا سجدہ پہلے سجدے کے شکریہ میں تھا، اس لیے نماز کے اندر دو سجدے رکھے گئے ہیں۔ نماز میں تو ہر چیز ایک ہی ہے کہ ایک مرتبہ قیام ہے، ایک مرتبہ رکوع ہے، ایک مرتبہ قاعدہ قرا ہے، ہر چیز ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن سجدے کو دو اس لیے رکھا گیا ہے۔ سجدہ نماز کی جان ہے، نماز کا بہت اہم رکن ہے کہ انسان ایک مرتبہ سجدہ کیا تاکہ دو مرتبہ سجدہ کرے، تاکہ یہ دو پہلا سجدہ کرنے کے شکریہ میں دوسرا سجدہ انسان کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے پہلے سجدہ کی توفیق عطا فرمایا، اللہ کو لحاظ۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ شیطان مردود ملعون ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالا کہ نکل جا تو یہاں سے، کہ تو ان میں سے ہے ہی نہیں، تجھ تک میرا فرمان نہیں پہنچا، تو اس کو میرے فرمان کی قدر کرنی چاہیے لیکن تو نے نہیں کی، نکل جا یہاں سے۔ چنانچہ جاتے جاتے کہ اتنا نڈر تھا کہ بول رہا ہے جا تو رہا ہوں، مگر آج اس کی وجہ سے میں جنت میں تھا، آدم کی وجہ سے میں جنت میں تھا، مگر آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، لہٰذا میں چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور ان کے آنے والی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے نیک بندے ہوں گے تو تیرے بہکاؤ میں نہیں آئیں گے، تیرے بہکاؤ میں وہی لوگ آئیں گے جو نیک نہیں ہوں گے، بد ہوں گے، وہی تیرے بہکاؤ میں آئیں گے، اچھے لوگ تیرے بہکاؤ میں کبھی نہیں آ سکتے۔ چنانچہ میرے پیارے دوستو شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ذلیل ہو کے وہاں سے نکلا، اس کا نام پہلے عزازیل تھا، ٹھیک ہے، جب نکلا تو اس کا نام شیطان، ملعون، ابلیس، خبیث، جو بھی کہنا چاہو اس کی شان میں کہہ سکتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ آدم یہ جنت ہے، یہ میں نے تمہارے اور تمہارے اولادوں کے لیے بنایا ہے، جاؤ جنت میں رہو، جنت میں جو چیز چاہو کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی تم پر جو ہے مطلب دباؤ نہیں ہے، البتہ وہ جو پیڑ ہے اس پیڑ کے قریب مت جانا، اس میں سے کچھ مت کھانا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، بہتر نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو آپ کو پیدا فرمایا گیا تو آپ کا طول کتنا تھا، لمبائی کتنی تھی؟ خلق اللہ تعالی آدم وطولہ 60 ذراعا، او کما قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا طول جو ہے 60 گز کا تھا، کتنا؟ جی ہاں دوستو 60 گز آپ لمبے تھے، اور اس دور کے انسان جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت سب اتنے ہی گز کے پیدا ہوا کرتے تھے، اس کے بعد میں پھر جو ہے انسان کا قد چھوٹا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، پھر ہم آج بھی جو ہے پرانی نشانیاں ملتی ہیں، کھوج کرنے والے کھوج کرتے ہیں تو حیرت میں رہ جاتے ہیں،
مطلب کتنے بڑے بڑے لوگ پہلے کے لوگ تھے، ان کی عمریں کتنی زیادہ تھی، تو عمر بھی کم ہوتی چلی گئی اور ساتھ ساتھ میں قد بھی کم ہوتا چلا گیا۔ اب دیکھیں قیامت آنے تک کتنے چھوٹے انسان رہتے ہیں اس دنیا میں، اللہ کل حال۔ تو بہرحال جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ جنت میں تشریف لے گئے، اور آپ کی جو قد تھا 60 گز کے تھے آپ۔ یہی وجہ ہے کہ جنتی جتنے بھی جنت میں جائیں گے وہ 60 گز کے ہی ہوں گے۔ ہماری دنیا میں ہم کتنے بھی قد کے ہوں کوئی فرق نہیں، مگر اس وقت سب 60 قد کے ہی ہوں گے جو دنیا میں رہیں گے تو ٹھیک ہے، قد آدم کے برابر رہیں گے۔ پھر آپ جو ہے جنت میں تشریف لے گئے اور جنت کے ناز و نعمت میں آپ رہے جو ہے، مگر ایک دل میں خلش رہی کہ بھائی جس طرح میں ہوں اس طرح تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو ہر جنس ایک اپنے جنس کو تلاش کرتا ہے، ہر جنس اپنے جنس سے انسیت حاصل کرتا ہے، اپنے جنس سے محبت کرتا ہے۔ جنس کہتے ہی اس لیے ہیں سمجھے کہ اسے انسیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی بیابان میں چلے جائیں، جنگل بیابان میں اگر اکیلے پھنس جائیں کئی دن تک اور اچانک کوئی انسان نظر آ جائے آپ کو، تو آپ کی دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھل جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے جنس کا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رہے کافی دنوں تک، لیکن آپ کے اندر وہ مطلب دل کا میلان جو ہے ہوتا تھا کہ میری طرح بھی کوئی ایک انسان ہو جن کے ساتھ میں بات شیئر کر سکوں، بات کر سکوں، کیونکہ جنت کے اندر کوئی بھی تکلیف ہے نہیں، وہ رب العالمین ہے دلوں کے حالات کو جاننے والا۔ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے تو بائیں پسلی سے لے کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائی ہوا کو پیدا فرمایا، حضرت ہوا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی جو ہے ان کے سامنے ہے۔ آپ چھونے کی کوشش کیے کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں چھو سکتے ہو، پہلے نکاح کر لو، نکاح جب ہو جائے گا پھر تم چھو لینا، اس کو دیکھ لینا۔ تو اللہ نے تو انہوں نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے نکاح ہو جائے۔ تو فرشتوں کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے نکاح پڑھایا، اور پھر اللہ رب نے فرمایا کہ پھر اس کا مہر ادا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ مولا میں کون سا مہر ادا کروں، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہ مہر ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 10 مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے مہر ادا ہوتا ہے، اور حضرت مائی ہوا ان کے لیے جائز ہو جاتی ہیں۔ پھر دونوں حضرات جو ہے دنیا مطلب جنت میں آرام سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ میرے دوستوں 40 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے میرے خیال سے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باقی پارٹ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ کم ہو سنیں آپ لوگ، عمل کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کتنا کامل ہے، اور وہ کس طرح حکمت اور دانائی والا ہے، کس طرح اس نے جو ہے دنیا پیدا فرمایا ہے، کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور کس طریقے سے ہم اور آپ دنیا میں آئے۔ دیکھیے یہ سب قدرت ہے اس کی، اور ہمارے لیے عبرت بھی ہے، لہٰذا ہمیں عبرت سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے، اور ہمیں سرکشی پہ اتنا نہیں اتر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب چاہے کسی کو عزت دے دے، جب چاہے عزت کی بلندی سے کسی کو نیچے لے آئے۔ لہٰذا گھمنڈ تکبر سے دور رہنے کی کوشش کریں، آپس میں اخلاق و محبت بانٹنے کی کوشش کریں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں سے جو ہے جہاں تک میں نے چھوڑا ہے یہاں سے آگے کا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل لائیو آؤں گا، میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ جب تک کہ آپ لوگ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا پورا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔